امت کے نوجوان جو فوت ہوئے ہیں ان کے سردار ہیں نبیوں کے، رسولوں کے یا پیغمبروں کے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا فاطمہ کے سردار نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جو بوڑھا فوت ہوگا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آج ایسا فرشتہ اترا جو آسمان سے پہلے کبھی نہیں تھا اترا، اس نے آ کے کہا ہے کہ حسن حسین جنت کے سردار۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں ہیں، یہ ہی اہل بیت ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اہل بیت کوئی ہے۔ اختلاف یہ ہے جو اس قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لے گمراہ نہیں ہوگا۔ بتائیں اہل بیت اگر وہ مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں تو نہ بھی مانیں تو اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ اس میں آج کے لوگ جو سید ہیں وہ بھی شامل ہوں گے؟ اگر جعفر کی اولاد میں سے ہیں، عقیل علی کی اولاد میں سے ہیں، علی کی اولاد میں سے ہیں، حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں سے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اہل بیت میں شامل کیا، اللہ کی وحی سے ہی کیا جی۔ ویسے دماد شامل نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول نے چادر میں لے کر کہا کہ یہ بھی اللہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ پوری آیت پڑھنی ہے کہ آدھا ایک ٹکڑا پڑھنا ہے؟ پوری پڑھنی ہے، پوری آیت پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آدھی پڑھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے مراد صرف اگر 5 تن پاک لیے جائیں گے جو یہ لیتے ہیں تو جو پیچھے والی آیت کا جو ٹکڑا وہ ختم ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے جناب اہل بیت کا ایمان کے ساتھ ہمارا تعلق۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم ہمارے مہمان علامہ شام الہی ظہیر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم علامہ حسن رضا باقر بھائی، السلام علیکم باقر بھائی، خیریت سے ہیں باقر بھائی؟ الحمدللہ۔ اور بہت ہی ہمارے محترم پروفیسر نصیر القادری بھائی۔ نصیر القادری بھائی، پچھلی دفعہ جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ سے گفتگو شروع کی تھی، اس دفعہ آپ اجازت دیں گے تو علامہ صاحب سے بات شروع کر لیں۔ علامہ صاحب، روایت میں پڑھا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی نماز پڑھے اور وہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑا ہو اور اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو تو اللہ کہتا ہے کہ یہ پکا جہنمی ہے، اس کی میں نے کوئی عبادت قبول نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ دل کی کیفیت ایک جگہ، لیکن وہ ہے خانہ کعبہ میں اور پڑھ بھی نماز رہا ہے، تو یہ واقعی بات سچ ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہ ہو تو فارغ انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس سے بھی بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ تیرا ایمان بھی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیرے مال، جان اور ماں باپ سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ صرف حضرت عمر کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے، پوری امت کے لیے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ، مال، جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، یہی خان وعدہ ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جس کے اوپر میں آپ پوری مسلمان امت، نماز بھی اس گھرانے کے اوپر درود پڑھے بغیر مکمل ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی محبت جو ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اور اس کی الگ الگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہات کی ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات آڈینس کو، سامعین کو، قارئین کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ قرآن پاک اٹھائیے۔ قرآن پاک میں اہل بیت کا 3 مشہور مقامات ہیں جہاں پہ اہل بیت کا ذکر موجود ہے۔ پہلی آیت یہ ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 73 کے اندر، اتعجبین من امر اللہ، فرشتہ آیا تو ابراہیم کی بیوی کو کہنے لگا کہ تجھے بشارت ہو، تو وہ کہنے لگی ہذا بالی شیخہ، یہ تو میرے حامد بوڑھے ہو گئے، میں بانجھ ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کی گھر والی، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کی امر پہ تعجب کرتی ہے۔ یہاں سے یہ بات پہلی آیت سے ثابت ہوئی کہ اہل بیت کا پہلا مصداق حضرت ابراہیم کی بیوی۔ اور پھر دوسری آیت قرآن پاک میں حل ادلکم علی اہل بیت، جب موسیٰ کے بچہ جب فرعون کے پاس وہ پہنچ گیا تو وہاں پہ ان کو کہا گیا میں تمہیں ایسے گھر والی کا پتہ نہ دوں جو اس کی کفالت کرے، وہ موسیٰ ہیں۔ اور پھر جو سب سے مشہور آیت ہے سورۃ احزاب، آج ہر بندے کو چاہیے کھولے، 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیات ہم سب میں، یعنی قرآن کی آیات ہے۔ ایک آیت پڑھی جاتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اہل بیت کے اندر سے ہر ناپاکی کو ختم کر دے، تو گویا اللہ نے کر دی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے جو ابتدا کیا یا نساء النبی وقرن فی بیوتکن، اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی،
پھر واقمن الصلاۃ نبی کی بیویوں کو، یا نسان نبی ومن یقنط منکن، ساری آیات کا ترجمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب نبی کی بیویوں سے ہے اور نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کو مکمل کر لینے کے بعد پھر کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ، یہ پاکیزگی تب حاصل ہوگی اگر تم اس کی تلاوت کرو گی جو قرآن پاک اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امت کو اس بات پہ متفق ہونے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت، رسول اللہ کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کی حضرت علی، جن جن کو رسول اللہ نے کہا، حتیٰ کہ اب یہ بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عباس کو اہل بیت کہا ہے نا، سلمان فارسی کو اہل بیت کہا ہے، اب حارث بن عبد المطلب کو کہا، عقیل کے بیٹوں کو کہا، جعفر کی اولاد کو کہا۔ تو اگر ہم اہل بیت اگر وہ مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں تو نہ بھی مانیں تو اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بات درست ہے۔ اس میں آج کے لوگ جو سید ہیں وہ بھی شامل ہوں گے؟ اگر جعفر کی اولاد میں سے ہیں، عقیل علی کی اولاد میں سے ہیں، علی کی اولاد میں سے ہیں، حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں سے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو آج جو درود پڑھ رہے ہیں وہ ان پہ بھی جا رہا ہے؟ کیوں نہیں جا رہا؟ کیسے نہیں جا رہا؟ لیکن یہ بات یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بات یہ ہے کہ نسبتوں کی قدر اور احترام ہے، اگر متقی ہوں گے تو اور بڑھ جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، ایک عمل آپ نے کیا، ایک میں نے کیا، اگر ایک سید کرے گا، اگر عمل برابر ہوگا سید کا درجہ زیادہ ہوگا۔ امام علی کرم اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، منافق والی صحیح ہے، وہ تو 100% درست ہے، وہ والی حضرت علی سے بغض رکھنے والا بندہ منافق ہے، منافق ہوگا۔ جیسے اہل بیت کے حوالے سے شام بھائی نے آیات پڑھی، اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، انہوں نے فرمایا نبنی من اہلی، کہ بارے الہا یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، وہ تمہاری اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، چونکہ یہ عمل غیر صالح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم پہ کس چیز کا عذاب جو ہے، کون سا عذاب جو ہے وہ بھیجا؟ اس کا آپ جواب بھیجیں گے تو آپ کو جامع شیریں کا یہ ہیمپر جو ہے یہ تحفے کے طور پہ بھیجا جائے گا۔ گفتگو ہو رہی ہے جناب کہ اہل بیت کی جو محبت ہے کیا وہ ہمارے دین کا، ایمان کا تقاضا ہے؟ آپ نے جیسے فرمایا کہ نماز میں درود نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، یہ بحث میں ابھی بعد میں کروں گا کہ درود کن کن پر جاتا ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ جو آیت تطہیر کا آپ نے ذکر کیا تھے، آیت تطہیر کا پس منظر یا پیش منظر کیا ہے؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ اس بارے میں جو اختلاف ہے اس کو بھی واضح کرنے کی آیت پہ اختلاف ہے، آیت کے اوپر اختلاف ہے نا، دو اسکول آف تھاٹس کا، وہ اس کی تفسیر پہ، تفسیر کے اوپر وہ واضح ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اہل بیت میں شامل کیا، اچھا، اللہ کی وحی سے ہی کیا جی، ویسے دماد شامل نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول نے چادر میں لے کر کہا کہ یہ بھی اللہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں، جبکہ اختلاف صرف لفظی ہے۔ ابھی یہ کہہ چکے ہیں حسن بھائی کہ سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں ہیں، یہ ہی اہل بیت ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اہل بیت کوئی ہے، اختلاف یہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نقطہ نظر ایک فیملی ہوتی ہے، ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، ایک نہیں، یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صرف یہ ہی اہل بیت ہے، اچھا، ہمارے نزدیک یہ بھی اہل بیت ہے، ٹھیک، یہ بھی اولین اہل بیت یہ ہیں، باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو کہا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ۔ اگر بندہ یہ آیت پڑھتا جائے، اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر ایک آیت ہے مکمل 33 نمبر آیت ہے، پورے قارئین اٹھا لیں، 33 نمبر آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ایگزامپل نہیں فٹ ہوتا، میں سنا رہا ہوں، پوری آیت پڑھنی ہے کہ آدھا ایک ٹکڑا پڑھنا ہے؟ پوری پڑھنی ہے، پوری آیت پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، اگر آدھی پڑھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے مراد صرف اگر 5 تن پاک لیے جائیں گے جو یہ لیتے ہیں، تو جو پیچھے والی آیت کا جو ٹکڑا وہ ختم ہو گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے رسول اللہ کی بیویوں کو۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ جو جزوی نوعیت کا اختلاف ہے کہ ہم رسول اللہ کی ازواج کو، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مائیں، آپ نے تو فرما دیا آج تک کا بھی جو شخص ہے جو سید ہے یا نجیب الطرفین ہے وہ بھی اہل بیت ہے، تو درود اس پر بھی جا رہا ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، تو آل کی تو ایک نہیں، میں تو آپ کے ساتھ اختلاف کر ہی نہیں سکتا، درود میرے پہ پڑھا جا رہا ہے اور ساری قوم پڑھ رہی ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، لیکن پہنچنا اس تک ہے جو اہل ہو، جو اہل ہو۔ انہوں نے حضرت نوح کے بیٹے کی مثال دے دی۔ دوسری میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، اور یہ تو ہمارا آپس میں پیار ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے اس سے بھی بڑی جو آپ نے
اشارہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لے گمراہ نہیں ہوگا. بتائیں ٹھیک ہو گیا. تو اہل بیت سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے ازواج مطہرات سے امی عائشہ سے کتنی حدیث ہیں؟ زیادہ ہیں. ام سلمہ سے ہیں, باقیوں سے نہیں ہیں. ہاں تو پھر حضرت علی سے بھی, حضرت فاطمہ, حسن, حسین. گویا رسول اللہ کے اہل بیت کو تھام لینا بھی ہدایت ہی کا رستہ ہے. لیکن اختلاف صرف یہ ہے, کیا صرف وہ اہل بیت جی. میں آپ کو سیدہ عائشہ اماں کی جو ہے وہ ہدیہ کر رہا ہوں حدیث. وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں نے پڑھی ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اٹھ کے جو ہیں وہ باہر مسجد میں تشریف لے گئے کہ تو ہم عائشہ کو لگا کہ یہ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا. تو آپ ان کو دیکھنے گئیں کہ میری باری پہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ باہر نکلے اور آپ نے باہر نکل کے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک عبایا ہے یا چادر ہے, اور اس چادر کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, پیچھے جو ہے وہ حضرت علی کھڑے ہیں, آگے سیدہ فاطمہ کھڑی ہیں, دائیں اور بائیں جو ہیں وہ حسن اور حسین کھڑے ہیں. یہ دیکھ کے اماں واپس آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف واپس لائے تو آپ کو پوچھا کہ یہ کیا تھا, تو آپ نے کہا عائشہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہاں پہ پرسیشن ہے باقاعدہ, ایک جیسے کہنا چاہیے نا لمٹ کر دیا ہے, اس میں اور لوگ شامل نہیں ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح اس کو حدیث قصا کہتے ہیں. حدیث قصا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے کے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا. یہ بات آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے بتائیں ان کو بعد میں کیا شامل. مجھے نہیں, ایک بات بتائیں کہ جو داماد ہوتا ہے وہ اہل بیت ہوتا ہے. وہ کزن بھی تو ہے نا, بھائی بھی تو ہے. اب بات سمجھے, جیسے بنو عباس کو کیا, عقیل کو کیا, جعفر کو کیا, ان کو بھی تو کرنا بالکل کیا. بس ٹھیک ہے اتنی بات ہے. یہ جو تدہیر کی آیت ہے, یہ ہمیں میسج ایز اے امتی کو کیا لینا ہے اس سے؟ کہ اس آیت میں یہ میسج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں کوئی بری بات, کوئی غلط بات, کوئی غلط اندیشہ انسان کے دماغ میں اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو یہ مقام و مرتبہ دے دیا ہے, اور اللہ رب العزت کے نبی نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو اور ان کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے. اور قرآن اور اہل بیت امت کے اندر جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو کہہ دیا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کے ساتھ تمسک اختیار کرو گے تو کامیاب رہو گے. جہاں تک بات ہے ورنہ ایمان ہی گیا, وہ تو پہلے ہی بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کعب الحسن, جب حسین پیدا ہوئے, پھر حرب, حضرت علی طاقتور جنگجو تھے, حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ, کعب الحسین, پھر آئے, پھر محسن رکھا, اور ساتھ ایک جملہ کہا, اے علی تیری میری نسبت ہارون اور موسیٰ کی ہے. جیسے ہارون کا جو آپ کہہ رہے ہیں شبر شبیر اگر نام رکھے تھے, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام حسن, حسین اور محسن رکھ رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو ہریرہ ایک مرتبہ حضرت حسن کو آتے ہوئے دیکھ رہے, کہتے ہیں قمیض اٹھا. تو حسن کہتے ہیں کیا ہو گیا, کیا ماجرا ہے؟ جب انہوں نے قمیض اسرار کے اوپر اٹھائی تو آپ نے ابو ہریرہ نے ان کے ناف کے اوپر بوسہ دیا اور کہا یہاں پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. اور آپ کو میں ایک بات ویسے بتانا چاہتا ہوں, بالعموم جسم کے اوپر بوسہ دیا جاتا ہے, لیکن ناف پہ بوسہ نہیں دیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امیر معاویہ نے بھی یہ کہا تھا حسن کے بارے میں, جن ہونٹوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگائے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. اور حسن کا جو مقام و مرتبہ, پہلی خوراک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب, ملی ہوئی کھجور حسن کے منہ میں گئی ہے. تو یہ تو خانوادہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت احترام رکھنا ایمان کا حصہ ہے. بکر بھائی, جو امام حسن اور حسین ہے, امام حسین کا نیچے کا دھر اور امام حسن کا اوپر کا دھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. کندھوں پہ بیٹھتے تھے, خطبے کے اندر آپ اٹھ کر آتے تھے. یہ ساری فضیلت جو اس خاندان میں دی گئی ہے, اس کی کوئی امت کو کوئی اس کا پیغام بھی ہے؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ہستیوں کے ساتھ محبت کر رہے تھے, وہ صرف اس حوالے سے, ایک بات ان کی رہ گئی بیچ میں جو ان کو کہنی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ سونگتے تھے. یہ کیسی خوبصورت بات ہے. بالکل, آپ نے انہیں اپنا پھول قرار دیا امام صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو آپ نے سوال کیا بلال بھائی, یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بار بار ان کا مقام و مرتبہ بتا رہے تھے تاکہ امت کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے. اور جیسے فرمایا کہ آپ نے قیامت تک جن ہستیوں سے ہدایت لینی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما دیں, چونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام تھے, تو اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ کی جا رہی تھی. دیکھیے, یہ انسان کی ایک فطرت ہے, نفسیات ہے, ہمیشہ انسان کمال کی طرف فوراً خود بخود متوجہ ہوتا ہے. اور رسول خدا یہی چیز مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے
کہ میں تمہیں کمال کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اور پھر جب دیکھیے ہر انسان جنت کا متلاشی ہے. آپ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور دوسری حدیث جیسے صحیح ستہ کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. یہ رسول خدا صرف یہ نہیں امت کو بتا رہے تھے کہ یہ جنت کی سرداری ہے، بلکہ دیکھیے جنت میں دو ہی اصناف جائیں گے، یا مرد یا عورت ہے. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مرد ہو تو حسنین کو اپنے لیے اسوہ بناؤ. رسول اللہ کی ذات بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، لیکن ان کے بعد جو ہے ان کو بھی اسوہ بناؤ تو نوجوان جنت میں چلے جائیں گے. اور اسی طرح خواتین اگر خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے قدوہ نمونہ بنائیں تو وہ بھی جنت. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آج ایسا فرشتہ اترا جو آسمان سے پہلے کبھی نہیں تھا اترا، اس نے آ کے کہا ہے کہ حسن حسین جنت کے سردار ہے. اور یہ جو جب کہتے ہیں کہ نور لاہور سے، السلام علیکم نور. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بلال بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. حکم فرمائیے بیٹا. بلال بھائی میں نے آپ سے حکم تو نہیں، ریکویسٹ ہی ہے ایک آپ سے پوچھنا ہے کہ میری بہن ہے، اس کا نیم نورین ہے. نورین؟ اور جی، اور وہ شادی کرنا چاہتی. پہلے تو وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی عاطف سے ہو جائے نا شادی، لیکن اس میں کچھ معاملات نہیں بنے تو لیکن اب جو ہے وہ اس کو پرپوز کیا حمید نے. کس کو پرپوز کیا ہے؟ اب حمید نے پرپوز کیا. حمید کو حمید، اچھا، HAMEED. ٹھیک، حمید جی. تو سوال کیا پیدا ہوا؟ تو مطلب اب یہ ہے کہ وہ حمید سے کرے شادی یا نہیں. کیا کریے؟ حمید سے پہلے سے شادی کرنا چاہتی. حمید سے شادی بہت اچھی رہے گی، حمید بہت اچھا لڑکا ہے. اچھا، یہ پھر مطلب ہم ان سے کر دیں ان کی شادی. دیکھو یہ دو تین باتیں نا کنفیوز نہیں کرتے، جلیبی نہیں بناتے. حمید اچھا لڑکا ہے، پہلی بات تو یہ. کیا نورین اس کے لیے اچھی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. جی. نورین اس کے لیے ایک بہت ڈومیننٹ خاتون ہوگی. اب حمید کو اگر پوچھا جائے کہ بھائی تو کیسی بیوی چاہتا ہے تو حمید کہے گا مجھے ایک ایسی خاتون چاہیے جو سٹل ہو، ہمبل ہو، پیچھے چلنے والی ہو. نورین میں سے کچھ بھی نہیں ہے. نورین کے لیے حمید بہت اچھا ہے، پہلے رشتے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن حمید بیچارہ شریف آدمی ہے، کیا یہ نورین کے ناک پہ یا مزاج میں آ جائے گا؟ یہ بات فیصلہ کن ہوگی. جی، لیکن وہ چاہتی تو اس سے عاطف سے ہے، لیکن رشتہ اس کے لیے حمید کا ہے. اب تو مجھے خود بتاؤ کہ یہ ناک کیسے بدلے گا؟ ہم کنفیوز ہے. نہیں، کنفیوژن نہیں ہے اس میں. نہیں 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 نہیں. دیکھو لڑکے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی بازاروں میں فٹ پاتھوں پہ نہیں ملتے. ماں باپ نے پیدا کر کے ان کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اپنا خون جگر پہ لایا ہوتا ہے. تو صرف یہ بات سوچنی کہ شادی اس سے کرنی تھی، اس سے کر لیں کہ نہ کر لیں، یہ انتہائی نامعقول بات ہے بیٹا. لیکن بھائی بلال بھائی وہ ضد پہ ہے کہ مجھے عاطف سے. سمجھ نہیں آئی بات، کنفیوز ہو گئی. کیا فرما رہی؟ میں نے کہا وہ چاہتی عاطف سے ہی ہے شادی کرنا. تو بیٹا یہ خطرناک کھیل کیوں کھیلنا آپ نے؟ جو نورین ہے وہ بس ضد ہے کہ میں نے عاطف سے شادی کرنی. تو میرے بیٹے آپ یہ کھیل کھیلنا کیوں چاہتے ہو پھر؟ نورین اپنا خیال نہیں چھوڑے گی، یہ لکھ لو بات. نورین نے بات نہیں چھوڑنی بالکل بھی. حضور اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ کو رسول اللہ دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے کہ صحابہ خود بیان کرتے تھے ہم جوتے کا تسمہ لینے سے پہلے بھی دعا پڑھ لیا کرتے تھے. تو دعائے استخارہ کتابوں میں موجود ہے، اللہم انی استخیرک والی. یہ 2 نفل پڑھے استخارہ کریں اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے وہاں رشتہ کر دیں. رشتہ جب آ جائے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. ایک بات کی صرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ جو حدیث آپ نے پڑھی تھی نا کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ امت کے نوجوان جو فوت ہوئے ہیں ان کے سردار ہیں، نبیوں کے، رسولوں کے یا پیغمبروں کے، یا علی فاطمہ کے سردار نہیں ہے. اسی طرح یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جو بوڑھا فوت ہوگا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہیں. اور حضرت حسن کا ایک صرف میں ذہن میں واقعات 1-2 آ رہے ہیں. حضرت حسن کے بارے سیار علام النبلاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکپ کر رہے ہیں، دونوں کی کشتی ہو رہی ہے تو آپ امام حسن کو کر رہے ہیں. تو عربوں کا یہ ترہ امتیاز تھا، وہ چھوٹوں کو کرتے تھے. تو آپ سے پوچھ لیا کہ آپ بڑے کو کر رہے ہیں؟ کہا اس کو جبریل علیہ السلام بکپ کر رہے تھے. اور حضرت حسن کی طبیعت میں نرمی کا جو پہلو تھا نا، اس کے لیے رسول اللہ نے جو ایک فرمان کہا نا وہ ہمارے لیے دیکھیں کتنا عظیم ہے. یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ بھی کہا، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں دوستی کرائے گا، صلح کرائے گا. یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح، اور یہ ہوا بھی، اور یہ پھر ہو بھی گیا. اور پھر یہ دیکھیں حضرت ابو بکر، آپ کو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سواری کرنے کا اعداد اگر حاصل ہوا تو حضرت حسن و حسین کو ہوا. حضرت ابو بکر ان کو کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں.
تو انہوں نے وہی جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی عمدہ سواری ہے. کہا یہ نہ دیکھو سواری کتنی عمدہ، یہ دیکھو سوار کتنا عمدہ ہے. تو حضرت حسن کے ساتھ صحابہ کی بے پناہ محبت تھی، ان کی نرمی. ان کے والد حضرت علی نے ایک دفعہ ان کو کہا جا کے کوڑے لگاؤ. انہوں نے کہا خلیفہ آپ ہیں اور اس کے ذائقے آپ چکھ رہے ہیں، میرے سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ میں کسی کو جزا. یعنی اتنے نرم مزاج اور اتنے حسن سیرت کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر آمین آمین آمین. آمین. کالر ہمارے ساتھ ہیں. بیٹا یہ استخارہ ضرور کر لو، اینڈ آئی ایم شیور کہ استخارہ دونوں کے اندر برابر آنا ہے، عاطف میں بھی اور حمید نے بھی. اس معاملے میں نورین کا جو دل ہے آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، وہ ضدی خاتون ہے. ضد کے ساتھ کسی کے بچے کو خراب کرنا مناسب کام نہیں ہے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹی کا؟ میرا نام لبنہ. لبنہ جی میرا بہتر حکم. میں نے پوچھنا تھا، میرا بھائی ہے، اس کا نام دانش ہے. دانش؟ 2 سال سے. جی دانش. اچھا 2 سال ہوئے ہم نے اس کی شادی کروائی ہے. لائبہ میری بھابھی کا نام ہے. کس سے؟ ان کی لائبہ. لائبہ سے دانش کی شادی کرا دی ہے. ٹھیک جی. ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی ہے. اچھا. اب میری بھابھی طلاق چاہتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ بس ان کی آپس میں بنی نہیں ہے. نہیں بنی نہیں ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے نا. کیا طلاق ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بیٹا. اس کے اوپر کوئی ایک پن پوائنٹ بات ہوتی ہے نا. بنی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. ہمارے ابو فوت ہو گئے. وہ کہہ رہی ہے کہ امی کو بھی چھوڑ دو. لائبہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اکیلے رہنا ہے. اچھا اچھا. بچی کا انتقال ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ اسے بھی 2 ماہ ہوئے. 2 ماہ ہوئے. بس وہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا 15 دن بعد میں کہ گئی ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی. وہ اب کہہ رہی ہے کہ لائبہ کی والدین کا کیا نام ہے؟ لائبہ کی امی کا نام ہے سمیہ اور ابو کا نام ہے شہد. وہ واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، جو سمیہ آنٹی ہیں وہ نہیں بھیجنا چاہتی. وہ کہتی ہیں نہیں مجھے طلاق چاہیے. وہ پہلے سے ہی کہہ رہی تھی. ابھی بیٹی زندہ بھی تھی، وہ تب بھی کہتی کہ مجھے نہیں رکھنا اس کے ساتھ. تو پھر اس میں اب ایشو کیا ہے؟ اب آپ کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے اس میں؟ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم طلاق دے دیں؟ میرا بھائی اب کہہ رہا ہے کہ جو اللہ مرضی ہوگی وہ میں کروں. بیٹا یہ آواز ایک برابر کریں. کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھائی کہہ رہا ہے جو اللہ کی رضا ہے اس میں وہ کروں گا. اللہ کیسے بتائے گا اس کو؟ استخارے میں طلاق نکالنی ہے؟ بس وہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے بہتر میں کیا میں وہی کروں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا میرا بھائی اور وہ رہ سکتے ہیں کہ چھوڑ دے؟ کیا کرے آپ بتا دیں. چھوڑ دے کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ تھوڑی بتائے گا کہ طلاق لینی ہے کہ نہیں لینی ہے. اب اللہ، میں کیا کہوں اس بات پہ میرے بچے. اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی اور اس کی والدہ بھی اس کو نہیں رہنے دینا چاہتی تو پھر اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ اس لڑکے کو میرا مشورہ یہ ہے کہ طلاق نہیں دینی چاہیے اور اس معاملے کو مؤخر کرنا چاہیے. کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو جذبات میں آ کے طلاق یہ وہ ہو جاتا ہے. بعد میں یہی لوگ ہمارے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں فتویٰ دے دیں کہ اب رجوع کی کوئی گنجائش ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے معلق کر دے اور چھوڑ دے. اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ میرے خیال میں بیٹا یہ فیصلہ کر لے، بھائی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے طلاق ابھی سسپینڈ کر دی ہے. وہ خلا لینا چاہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن ابھی اس کو کم از کم 4-6 مہینے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ، لائبہ اس وقت حالت ڈپریشن میں ہے. یہ پوسٹ مارٹل ڈپریشن ہوتی ہے، یہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن جس کو کہتے ہیں. یہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے اندر ہے. اگر وہ اپنا علاج کرا لے گی نا تو وہ اس کے خیالات بھی بدل جائیں گے.